مہینہ آخری مراحل میں ہے، اس کی آخری تاریخیں ہیں۔ اس کے بعد محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں جب تاریخ کا مسئلہ پیش آیا تو مختلف آراء پیش کی گئی۔ باہمی مشاورت کے بعد بالاتفاق یہ رائے قرار پائی کہ اسلامی کیلنڈر اس کے جو سال کا آغاز ہوگا وہ محرم الحرام ہے، اور اس کا جو کیلنڈر کا جو سال کا جو نقطہ آغاز ہوگا وہ ہجرت کے حوالے سے ہوگا۔ یہ تو ہمارے یہاں چلتی ہے نا انگریزی تاریخ، سن عیسوی کے حساب سے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حساب سے۔ دیگر کیلنڈر بھی ہیں، بکرمی بھی ہے اور دیگر بھی ہیں، وہ اپنے اپنے طریقہ کار کے مطابق، لیکن جو اسلامک کیلنڈر ہے وہ ہجرت کے ساتھ ہے۔ ہجرت ہجری سال، اور اس کا پہلا مہینہ یہ محرم الحرام کو بالاتفاق صحابہ کے دور میں باہمی مشاورت کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کو رائج کیا گیا۔ اور جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی ہے تب سے اس سال کے اندر 12 ہی مہینے ہیں۔ بعد میں لوگوں نے کسی نے 13 14 کر کے آگے پیچھے اوپر نیچے کیے تھے، لیکن سال 12 مہینوں کا ہے۔ اور اسلامی کیلنڈر اور اسلامی سال جو ہے وہ یہ جو آنے والا ہلال ہے، چاند ہے، اس سے شروع ہونے والا ہے محرم الحرام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36 میں فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک جو اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی ہے وہ سال میں 12 ہے، یعنی ایک سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں اللہ کی کتاب میں۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی ہے۔ منہا 4 حرم، لیکن اس میں 4 مہینے یہ حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں، ان کی عزت حرمت کا خیال رکھنا ہے، یہی سیدھا دین ہے۔ وہ 4 مہینے کون سے حرمت والے ہیں؟ ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور اس میں جو مسائل بیان فرمائے ان کو سکھلانے کے لیے ساتھ معلم قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توضیح تفسیر اپنی حدیث میں بیان فرمائی، جو جامع صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 4602 اور حدیث نمبر 4406۔ اور اتفاقی طور پر یہ جو مشرکین ہوتے تھے نا، یہ مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ ایک مہینہ ہوتا ہے یہ شمسی حساب سے، سورج کے حساب سے، تو سورج کے حساب سے مہینے کی تاریخ 29 30 31 اور فروری 28 کا، لیکن جو قمری حساب سے مہینہ ہوتا ہے اس کے 29 یا 30 ہی تاریخ ہوتی ہے، نہ 29 سے کم نہ 30 سے زیادہ، اور اس میں 354 دن ہوتے ہیں سال میں، یا 355 دن ہوتے ہیں، اور دوسرے 365 دن۔ اس کے اندر قمری حساب جو پہلے ادیان تھے ان میں بھی قمری حساب سے سارا نظام ہوتا تھا۔ ہماری عبادات کا تعلق بھی ساری قمری حساب سے ہے، رمضان ہے قمری چاند کے حساب سے ہے، حج ذوالحج کے حساب سے ہے، دیگر روزے جو ہیں نفلی بھی اور باقی عبادات بھی ان کا تعلق قمری حساب کے ساتھ، اور ایک شمسی حساب ہے ہمارے یہاں رائے۔ قمری حساب میں یہ حکمت ہے کہ موسم چینج ہوتا رہتا ہے، کبھی ذوالحج سردی میں آئے گا، کبھی گرمی میں آئے گا، کبھی رمضان بہار کے موسم میں ہے، کبھی سخت گرمی میں ہے، کبھی سردی میں ہے، چینج ہوتا رہتا ہے، اور مسلمان ہر طرح کے موسم میں اور ہر طرح کی حالت میں وہ عبادات بجا لاتے ہیں۔ تو جو مشرکین مکہ تھے، جیسے شمسی مہینہ اسی موسم میں آتا ہے، ہر سال موسم ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، تو وہ اپنے کبھی جو ہے وہ سال کو 12 مہینوں کے بجائے 13 اور 14 کا بھی کر دیتے،
کبھی حرمت والے مہینوں کے اندر اور رد و بدل کر کے ان کو آگے پیچھے کر لیتے تھے کہ اس مہینے کا احترام نہیں ہو سکتا، لہذا اس کے بجائے فلاں مہینہ حرمت والا بنا دیتے، اس میں حلال کر دیتے۔ اور کبھی جو ہے مہینوں کو سال میں 13 مہینے 14 مہینے شمسی کے ساتھ برابر کرنے کے لیے، ایک ہی موسم میں کوئی کام کرنا ہو تو وہ برابر کرنے کے لیے قمری میں یہ رد و بدل کرتے تھے۔ اور جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتفاقی طور پر ذوالحج کے اندر ہی، یہ ذوالحج ہی تھا، اس دور کے حساب سے بھی، تاریخ کے حساب سے بھی مہینے کے اندر رد و بدل نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع صحیح البخاری کے اندر حدیث نمبر 4406 ہے اور 4662 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان الزمانہ قد استدار علی ہیئتہ، زمانہ گھوم گھما کے پھر آ کے، یعنی اس کو کبھی 12 13 کبھی 14 کا کر کے آگے پیچھے رد و بدل کر کے آج اسی کیفیت اور اسی حالت میں آ چکا ہے جس حالت میں اس وقت تھا جب سے اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی۔ آج پھر وہی حالت آ گئی ہے۔ السنۃ 12 شہرا، آپ نے وہی بات کی جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے سورۃ توبہ، کہ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، منہا اربعۃ حرم، اور 4 مہینے اس میں احترام والے ہیں، ثلاث متوالیات، 3 مہینے لگاتار ہیں پے در پے۔ مشرکین کو 3 مہینے گزارنا مشکل ہوتا تھا، لوٹ مار کرتے، قتل و غارت کرتے، لڑائی جھگڑے کرتے، وہ بھی احترام کا خیال رکھتے تھے مہینہ حرمت والا احترام کرے، لیکن جب لمبا عرصہ نہیں رہ سکتے کہتے اس سال مثال کے طور پہ ذوالقعدہ کو چھوڑو، ذوالقعدہ میں سب کچھ کرتے ہیں، اگلا کوئی شوال کے مہینے کو احترام والا بنا دیتے ہیں، ربیع الاول کو بنا دی، اس طرح کا ان کا ذہن تھا۔ تو فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، 4 احترام والے ہیں لیکن ان میں 3 لگاتار ہیں، ثلاث متوالیات، 3 لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ بھی جو جاری ہے آخری تاریخ ہے، اور اس سے اگلا مہینہ، یہ 3 لگاتار کیا ہیں؟ حرمت والے ہیں، 3 لگاتار حرمت والے ہیں۔ اور ایک رجب، اور ائمہ مفسرین محدثین نے اس کی توضیح اور اس کے اندر حکمت جو وہ بھی بیان کی کہ اللہ نے ان کو احترام والا قرار دیا، جو کہ مشرکین مکہ بھی احترام کرتے تھے کہ حج کا سیزن ہے، دور دراز کے سفر والے ذوالقعدہ میں شروع ہو جاتے حج کے لیے، اور پھر اگلا حج کے بعد والا بھی احترام والا محرم، تاکہ حج سے واپس ہو جانے والے قافلے آتے جاتے بالکل امن و امان کے ساتھ آئے جائے، کوئی ان کو لوٹ مار نہ کرے۔ اور پھر آگے 1 مہینہ وقفے میں حرمت والا قرار دے دیا تاکہ عمرہ کے لیے دوبارہ آنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو بہرحال اور بھی کئی حکمتیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ تو فرمایا 4 متوالیات اور 1 رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم یہ حرمت والے ہیں، اور ایک جو ہے رجب ہے یہ حرمت والا، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو ان میں سے 2 تو ابھی گزر چکے ہیں، دوسرا گزرنے والا ہے، تیسرا مہینہ بھی حرمت والا ہے، احترام والا ہے، اور یہ فضیلت والا مہینہ بھی ہے۔ ایک تو اس کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، ایک تو یہ اس کی فضیلت ہے کہ اسلامی سال کا آغاز، یہ ابھی سال کا اختتام ہونے والا ہے، نیا سال ہمارا شروع ہونے والا ہے۔ تو اسلامی سال، اسلامی کیلنڈر کے مطابق سال کا جو ابتدائی مہینہ ہے محرم الحرام، اسی محرم الحرام کا پہلا مہینہ ہونے کی وجہ سے فضیلت اس کی موجود ہے، یہ فضیلت والا مہینہ۔ دوسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، سال کے 12 مہینوں میں صرف 4 حرمت والے ہیں، اور ان 4 میں یہ محرم الحرام کا مہینہ بھی حرمت والا آتا ہے۔ اور تیسری اس کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ تشریفاً اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بیان کیا اس کی نسبت اللہ کی طرف کی، اس کی تشریف، اس کے شرف اور اس کے فضل کے لیے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 1163، افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم الحرام کے،
تو جب اس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا تو اس کی نسبت تشریفاً اس کی عزت کے لیے، اس کی فضیلت کے لیے اور اس کا شرف بیان کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ جوڑ دی، جیسے کعبۃ اللہ، جیسے ناقۃ اللہ، جیسے بیت اللہ. اسی طرح جیسے اللہ کی طرف نسبت تشریفاً ہے، تشریفاً اس کی نسبت اللہ کی طرف کر کے آپ نے کیا فرمایا؟ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ. تو یہ بھی اس کی وجہ فضیلت ہے کہ یہ فضیلت والا مہینہ ہے. اور اس میں ایک دن جو آتا ہے عاشورہ، 10 محرم کا دن، اس دن کی بھی کئی فضیلتیں ہیں اور اس میں کئی تاریخی کارنامے بھی ہوئے ہیں. وہ انشاءاللہ میں آگے عاشورہ کے روزے کے حوالے سے جو آئندہ جمعے میں بیان کروں گا، وہ عاشورے سے پہلے آ رہا ہے تو اس میں اس کی تفصیل بیان کروں گا. آپ نے 10 محرم کو یوم عظیم کہا، عظیم دن، یوم صالح کہا، صالح دن، جس میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی، فرعون کو اس میں غرق کیا اور دیگر اس کی فضیلتیں ہیں وہ بیان فرمائیے. اور اس دن کا روزہ رکھنا بھی ہے، وہ انشاءاللہ اس کی تفصیل میں آئندہ والے جمعے میں بیان کروں. تو اگلا جو مہینہ ہے یہ حرمت والا مہینہ بھی ہے، احترام والا مہینہ بھی ہے، فضیلت والا مہینہ بھی ہے، اور اسلامی سال کی ابتدا بھی ہونے والی ہے. یہ سال ختم ہونے والا ہے. ان مہینوں میں کرنا کیا ہے، ہمارے کرنے کا کیا کام ہے، خاص کر حرمت والے مہینوں میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہیں کرنا. اپنی جانوں کے اوپر ظلم تو سال کے 12 مہینوں میں ممنوع ہے، لیکن یہاں سپیشل حکم دیا گیا. جیسے کہ نمازوں کا حکم ہے حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، خصوصاً درمیانی نماز، نماز عصر کی. تو اس طرح باقی پورے سال کے اندر اپنی جان کے اوپر ظلم ممنوع ہے. جان کے اوپر ظلم کا کیا مطلب ہے؟ گناہ کرنا، نافرمانی کرنا، اللہ کی بغاوت کرنا. کیونکہ انسان جب بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے، اس کی سزا کس کو ہوگی؟ کہ اپنی جان کو ہوگی. نقصان کس کا ہے؟ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی آنے والی نہیں، اپنا نقصان ہے. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جو نیک عمل کرتا ہے فائدہ جان کو، جو برا عمل کرتا ہے نقصان بھی. اس لیے فرمایا اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کرو. مطلب ظلم کرو گے نقصان تمہاری جانوں کا ہونے والا ہے. ان مہینوں میں خصوصی خیال رکھنا. کیوں؟ ان میں گناہ ڈبل ہو جائے گا. ڈبل کیوں ہو جائے گا؟ ایک تو وہ گناہ اور وہ نافرمانی ہے، دوسرا مہینے کی حرمت کا پامال. ایک آپ گناہ کرتے ہیں باہر کسی جگہ میں، ایک آپ بیت اللہ میں کھڑے ہو کے کر رہے ہو، ڈبل گناہ ہو گیا نا. ایک تو بیت اللہ کی حرمت پامال ہو رہی ہے، ایک گناہ ہو رہا ہے. جیسے فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو بیت اللہ کے اندر الحاد کرے گا دردناک عذاب چکھائیں گے. حالانکہ الحاد کی اجازت باہر بھی پاکستان میں بھی نہیں ہے. پاکستان میں بھی الحاد بڑا گناہ ہے، کبیرہ، لیکن بیت اللہ میں اس کی سنگینی میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے. اسی طرح گناہ شوال، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، شعبان اور ہر مہینے کے اندر گناہ ہے، اس کا بوجھ ہے، اس کے برے اثرات ہیں. لیکن جب حرمت والے مہینوں میں کیا جائے تو اس کی حرمت کو بھی پامال کرنے کی وجہ سے اس کا بوجھ ڈبل ہو جاتا ہے. اس لیے خصوصی طور پر فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. جہاں تک تعلق ہے مشرکین مکہ کا، وہ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے، حرمت کا خیال کرتے. باپ کا قاتل نظر آ جائے اس سے بھی صرف نظر کر دیا کرتے تھے کہ احترام والا مہینہ ہے. لیکن ہمارے یہاں آپ کے ذوالقعدہ میں کتنے قتل کے واقعات ہوئے ہیں آپ کے ایریا میں؟ ذوالحج کے اندر بھی ہوئے، محرم میں بھی. تو سب سے زیادہ دہشت گردی محرم میں ہوتی ہے. یہ احترام والا مہینہ تھا، امن والا مہینہ تھا، لیکن دہشت گردی سب سے زیادہ محرم الحرام کے مہینے میں ہوتی ہے، جس کے احترام کا حکم ہے، جس میں گناہ سے بچنے کا. اور پورا مہینہ، اور صرف وہی پورا مہینہ نہیں، اس سے پچھلا ذوالقعدہ اور ذوالحجہ بھی، اور آگے جا کر رجب بھی، وہ بھی اس کی طرح ہے. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر. نسی یعنی مہینوں میں اضافہ کر لینا، یہ کفر میں زیادتی ہے کہ سال میں 13 مہینے کر دینا، 14 مہینے میں کر دینا. تو اسی طرح ہم احترام والے مہینوں میں بھی زیادتی کریں یا کمی کریں تو یہ بھی ظلم ہے.
مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ظلم نہیں کرنا اپنی جانوں پہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ذوالقعدہ کی حرمت کا کوئی لحاظ اور پاس ہوتا ہی نہیں. وہ احترام والا مہینہ تھا. کسی سے آپ نے سنا ہو, کسی نے کہا ہو بھئی ذوالقعدہ کا مہینہ ہے آپ موسیقی بند کریں, بھئی ذوالقعدہ کا مہینہ ہے گناہ سے تھوڑا باز آ جائے, رجب کا مہینہ ہے آپ تھوڑا پرہیز کریں. جیسے ہی محرم آتا ہے اور محرم کے ابتدائی 10 دن گانے بند کرو. حالانکہ گانا تو عام حالات میں بند ہی کرنا ہے, میوزک بند ہی کرنا ہے, نہیں لگانا, اجازت نہیں ہے اس کی. محرم کے ابتدائی 10 دن ہو یا اگلے 10 دن یا اس سے اگلے 10 دن, تینوں میں گناہ ہے اور ڈبل ہے. حرمت بھی پامال ہو رہی ہے اور گناہ بھی ہو رہا ہے. لیکن وہی حرمت ذوالقعدہ کی اور ذوالحجہ کی اور رجب کی بھی پامال ہو رہی ہے جب ہم رجب کی حرمت کا خیال نہ رکھیں, جب ہم ذوالقعدہ اور ذوالحج کی حرمت کا خیال نہ رکھیں اور محرم کے اگلے 20 دنوں کی حرمت کا خیال نہ رکھیں, تو یہ اپنی طرف سے حرمت کو آگے پیچھے کر لینا مترادف ہے اس فعل کے جو مشرکین مکہ حرمت والے مہینے اور حلت والے مہینوں میں رد و بدل کر کے آگے پیچھے کر لیتے تھے. وہ بھی کبھی اپنی مرضی کا حلال کر دیا, اپنی مرضی کا حرام کر دیا. ہم نے بھی اب جب محرم شروع ہوگا لوگ کہیں گے یہ نہیں کرنا محرم ہے, وہ نہیں کرنا محرم ہے, یہ بات ذوالقعدہ میں کیوں نہیں آتی؟ حالانکہ محرم میں بالکل بجائے, درست بات ہے, نہیں کرنا ایسے, لیکن ذوالقعدہ میں کیوں نہیں کہا گیا؟ کیا اس کو ہم حرمت والا نہیں سمجھتے؟ کبھی کسی کے ذہن میں آیا ہو؟ اللہ ماشاءاللہ جو لوگ سمجھتے ہیں پڑھے لکھے ان کی بات نہیں ہو رہی, عام عوامی طور پر کہ بھائی ذوالقعدہ کا مہینہ ہے پرہیز کرو. رجب ہے, رجب آتا ہے کب جاتا ہے کب کسی کو پتہ ہی نہیں. رجب کے تو آنے جانے کا پتہ ہی نہیں چلتا عوام کو. تو جب اللہ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن, یہ چاروں کے متعلق ہے, ان چاروں مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا, ڈبل گناہ دوں گا. اور جیسے ہی محرم آتا ہے ہم اس کا تو احترام کرتے ہیں اور ابتدائی 10 دنوں کا, لیکن ذوالقعدہ کا کیوں نہیں ہے, ذوالحجہ کا کیوں نہیں ہے, اور رجب کا کیوں نہیں ہے, محرم کے اگلے 20 دنوں کا کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک سوال ہے. صرف ان کا احترام اس کی نسبت واقعہ کربلا کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ ابھی واقعہ کربلا رونما نہیں ہوا. ابھی سورۃ توبہ کی آیت بتلا رہی ہے یہ 4 حرمت والے ان میں تم نے ظلم نہیں کرنا. اس کی حرمت سٹارٹ کربلا سے نہیں ہوتی, اس کی حرمت کب سے ہوتی ہے؟ زمین و آسمان کی تخلیق سے. ابتداءً چاروں کو اللہ نے محترم بنایا ہوا ہے. ہاں حادثات اور واقعات بہت زیادہ رونما ہوئے ہیں, لیکن ان کے احترام زمین و آسمان کے شروع تخلیق کے بعد سے ہے. تو یہ پہلی بات یاد رکھیں کہ رد و بدل نہیں کرنا. جس طرح محرم فضیلت والا ہے, یہ میں نے پہلے عرض کر دیا, شہر اللہ اس کو کہا گیا, اللہ کا مہینہ, لیکن اس کے ساتھ رجب کے اندر بھی احترام کرنا ہے, اس کے ساتھ ذوالقعدہ اور ذوالحج کے اندر بھی احترام کرنا ہے. لیکن بڑے افسوسناک امر یہ ہے رد و بدل کے ساتھ ساتھ جب اللہ نے فرمایا ظلم نہیں کرنا, ہم دوسرا ظلم یہ کرتے ہیں کہ جو مہینہ احترام والا تھا مشرکین کے ساتھ پہل کرتے ہوئے اقدامی جہاد بھی نہیں کرنا تھا, اس مہینے میں سب سے زیادہ دہشت گردی ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں نا دست و گریبان, سنی شیعہ فسادات, لڑائی اور جھگڑے, ایک دوسرے کو پر تبرہ, بہت کچھ جو دہشت گردی سب سے زیادہ حرمت کو پامال کرتے ہوئے جس مہینے کی ہوتی ہے. یہ محرم احترام کے نام پہ سب سے مظلوم مہینہ بھی ہے, یاد رکھیے. احترام اور حرمت کا مطلب تھا اس میں اللہ کی نافرمانی سے بچنا, لیکن یہ اس طرح مظلوم ہے کہ کسی اور حرمت والے مہینے یا غیر حرمت والے مہینے میں وہ ظلم نہیں ہوتا, وہ نافرمانی نہیں ہوتی, وہ گناہ نہیں ہوتا جتنا ظلم, نافرمانی اور گناہ اور شریعت کی مخالفت جو ہے وہ محرم الحرام کے مقدس مہینے میں ہوتی ہے. اس کی ایک مثال میں نے آپ کے رد و بدل, اور دوسری مثال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی دہشت گردی, قتل و غارت, لڑائی اور جھگڑے. اور تیسری چیز جو شریعت کی نافرمانی میں ہوتی ہے وہ ہے نوحہ. نوحہ اسلام کے اندر جائز ہی نہیں ہے. ماتم, اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم میں حدیث نمبر 934 ہے, آپ نے فرمایا اربع, یہ حدیث آپ کئی بار سن چکے ہیں, 4 قسم کی جو چیز, 4 چیزیں ایسی ہیں
میری امت میں تو آ جائیں گی، لیکن یہ جاہلیت کے امور ہے، یہ جاہلیت کے کام ہیں۔ جاہلیت سے مراد اسلام سے پہلے کا جو لوگ اندھیروں کے اندر تیر چلانے والے تھے ان کی رسوم و رواج۔ اسلام کی روشنی آئے وہ جاہلیت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ لیکن یہ جاہلیت کی عادات اور خصائل میں سے ہے اور ان کی رسومات میں سے ہے یہ چار چیزیں، اور بھی بہت ساری ہیں، شاید آپ کو یاد ہو امور جاہلیت کے اوپر بھی میں نے خطبہ دیا تھا کہ یہ سارے کام جاہلیت کے جو مسلمانوں میں رائج آ چکے، ان میں چار یہ ہیں: اپنے حسب نسب پہ فخر کرنا، الفخر فی الاحساب، اور دوسرے کے نسب نامے کے اندر تانا زنی کرنا، یہ جاہلیت کا کام ہے۔ اسلام کے اندر یہ ذاتوں کا اونچ نیچ نہیں ہے۔ اور تیسرا الاستسقاء بالنجوم، اس کے دو معنی: ستاروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا، جو آپ اپنی اخباریں پڑھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ جاہلیت کا کام آج ہماری اخباروں میں ستاروں کے سے قسمت کا حال معلوم کریں، پورا پیج ہوتا ہے۔ اور دوسرا معنی ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا، یہ دونوں چیزیں جاہلیت کے، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور چوتھی چیز بیان فرمائے النیاحہ، نوحہ۔ نوحہ کس کو کہتے ہیں؟ بین، آواز کے ساتھ وویلا کرنا، جاہلیت کی طرح پکارنا، ہائے ہائے کرنا، چیخنا چلانا، اونچی اونچی آواز سے مرثیے پڑھ کے نثر یا نظم کی صورت میں ایسے ماتمی جملے پڑھنا، افسوسناک جملے پڑھنا، یہ نوحہ ہے۔ اور ساتھ میں اپنے رخسار پیٹنا، اپنا گریبان پھاڑنا، بے صبری کا مظاہرہ کرنا، یہ نوحہ۔ اور آپ نے فرمایا جب نوحہ کرنے والی عورت اگر موت سے پہلے توبہ نہیں کرتی ہے، اسے خارش زدہ لباس پہنایا جائے گا اور تارپول کی قمیض پہنائی جائے گی۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1296، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سنگین جرم ہے یہ، لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ آپ نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، لیس منا من لطم الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو اپنے چہرے کو پیٹتا ہے، اپنے رخسار پیٹتا ہے، سینہ کو بھی کرے، اپنے آپ کو مارے، وشق الجیوب، اور اپنا گریبان چاک کرے، اور جاہلیت کی پکارے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اس جہاں بھی جاہلیت کی بات ہو۔ اسلام میں نہیں ہے یہ چیز، جاہلیت کی طرح ہائے ہائے وویلا کرے، چیخو پکار کرے، آہو پکار کرے۔ تو فرمایا لیس منا، یہ ہم میں سے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق، یہ معاملہ ہمارے دین کے ساتھ تعلق رکھتا نہیں رکھتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کے اوپر بڑی سختی کیا کرتے تھے۔ جامع صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1298 ہے، ابو بردہ بن ابی موسیٰ، ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے ابو بردہ بیان کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، اور بیماری کی یہ شدت ہے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، بے ہوش، اور آپ کا سر آپ کی اہلیہ کی گود میں ہے، اور اہلیہ نے رونا شروع کیا۔ اب ان کی حالت دیکھ لیں آپ کیسی ہے۔ یہ ایسے اسلام کے کاربند لوگ تھے، کس قدر اسلام کی پابندی کرنے والے لوگ تھے، کیفیت اور حالت یہ ہے کہ بے ہوش ہے، غشی تاری ہو رہی ہے۔ جیسے ہی ہوش آتا ہے، انسان جب بے ہوشی سے ہوش کے عالم میں آتا ہے، اسے گرد و نواح کی چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی، اسے اپنی جان کی لالے پڑے ہوتے ہیں، اسے اپنے ٹھیک ہونے کے ادویات کی ضرورت ہوتی ہے، اور باقی چیزوں کی طرف اس کو فکر ہوتی ہے، جان بچے۔ لیکن جہاں شریعت بچے، جیسے ہی آپ تھوڑا سنبھلتے ہیں، بیوی چیخو پکار کر رہی، شاید مر گئے، بے ہوش ہو رہے، بار بار کہتے ہیں انا بریء ممن برئ منہ رسول اللہ۔ کیا پیغام دیا بیماری کے عالم میں کہ یہ نہیں ہے غمی آ جائے میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں، خوشی آ جائے تو کہوں روز روز خوشی کہاں سے آتی ہے، جو مرضی ہے جو من میں آئے کروں۔ بیمار ہے، تکلیف میں ہے، اور شاید ایسی کیفیت کے اندر مبتلا ہے جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، لیکن جیسے ہی سنبھلتے ہیں تو جملہ یہ نکالتے ہیں زبان سے، یہ نہیں پوچھتے میری طبیعت کیسی، میں کیسا، میرا علاج کیا چاہو، کوئی طبیب حکیم کچھ آیا کہ نہیں، کیا پوچھتے ہیں؟
میں اس سے بری ہوں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری ہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ بیوی ابھی خدمتیں کر رہی ہے، ابھی مجھے بیوی کی ضرورت ہے، ابھی بیوی نے میرا سر اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے، میرا لحاظ اور خیال رکھ رہی ہے، میری وجہ سے تکلیف میں ہے، رو رہی ہے، یہ نہیں خیال کیا۔ غیر شرعی کام دیکھا تو فوراً بولے میں اس سے بری جس سے میرا پیغمبر بری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے بری ہے؟ برئ من السالقۃ والحالقۃ والشاقۃ، میرے پیغمبر جو اونچی اونچی آواز سے بینڈ کر کے روئے اس سے بری ہے۔ مصیبت اور پریشانی کے عالم میں جو اونچی آواز سے آؤ بکا کرے، شکوے شکایات کرے، بینڈ ماتم اور نوحہ کرے، میرے اللہ کے پیغمبر اس سے بری۔ جو اپنے سر کی بال اتروا دے غم میں، میرے پیغمبر اس سے بری۔ جو غم میں اپنا سینہ چاک کرے، اپنا گریبان چاک کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے۔ یہ پیغام بھی دے دیا، ساتھ میں حدیث بھی بیان کر دیا۔ تو یہ وہ کام ہے ماتم اور نوحہ جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بری ہے۔ تو فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا۔ دیگر ظلموں اور گناہوں کے ساتھ اس مہینے میں دوسرا کام، تیسرا، چوتھا کام یہ کیا جاتا ہے، نوحہ، ماتم، بے صبری کا مظاہرہ، جو کہ شریعت کے اندر جائز ہی نہیں۔ سوگ کا مہینہ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں، صرف جس کا خامن فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن تک سوگ کر سکتی ہے عدت میں، وہ بھی سوگ کیا، اس نے شوخ کپڑے نہیں پہننے، مہندی نہیں لگانی، خوشبو کا استعمال نہیں کرنا، سرما نہیں لگانا، بننا سنورنا نہیں ہے، گھر سے باہر نہیں جانا، یہ سوگ ہے۔ مارنا پیٹنا چلانا چیخنا یہ سوگ نہیں ہے۔ اور عورت کو اجازت ہے صرف 3 دن تک، ایک تو خامند والی کا تو الگ ہے نا، 4 مہینے 10 دن، عام باپ فوت ہو جائے، بیٹا بھائی فوت ہو جائے، صرف 3 دن سوگ کر سکتی ہے، چوتھے دن سوگ کی اجازت نہیں ہے، چوتھے دن سوگ کی اجازت نہیں۔ ہمارے لوگوں نے گڈ مڈ کیا ہو مسئلہ، لوگ کہتے ہیں 3 دن کے بعد تعزیت جائز نہیں ہے، کہتے ہیں نا چوتھے دن تعزیت نہیں کرتے تھے، تعزیت جائز نہیں۔ تعزیت تو کہیں بھی مسجد میں کسی بھی جگہ رستے میں کی جا سکتی، لیکن 3 دن سوگ جائز نہیں ہے۔ تعزیت کبھی بھی آپ تسلی دے سکتے ہیں، 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے سوگ کرنا کسی عورت کے لیے۔ مرد کا تو سوگ کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ مرد کے لیے کبھی کوئی آپ نے سنا ہو، کسی حدیث میں آیا ہو، فقہ کی کسی کتاب میں آیا ہو کہ مرد 1 دن سوگ کرے، 2 دن 3 دن، آیا کبھی؟ سوگ مرد کے لیے نہیں۔ تکلیف ہونا اور بات ہے، غم ہونا اور بات ہے۔ تو یہ سوگ، یہ نوحہ، یہ ماتم، یہ اپنی جان کے اوپر ظلم ہے جو اس مہینے کی حرمت کی پامالی بھی ہے، شریعت کی خلاف ورزی کر کے۔ اور اس میں ایک چیز بعض طبقات کی طرف سے یہ بھی ہوتی ہے، سب صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وزراء اور مشیروں اور آپ کے ساتھی اور آپ کے جانثار اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے صحاب، ان کے خلاف تبرہ بازی، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ انشاءاللہ آگے محرم میں اس کی سنگینی بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات اور بھی کرنا چاہوں گا۔ چلو بعض لوگ نظریاتی طور پر اپنے حساب سے ان کی عبادات کا تعلق ہی محرم کے ساتھ ہوتا ہے، وہ تو چلو الگ بات ہے کہ محرم کے اندر ہی سب کچھ انہوں نے کرنا ہوتا ہے، ماتم کر دیا، تعزیہ کر لیا، جلوس نکال لیے، لباس جو ہے وہ سیاہ پہن لیا، اور دیگر جو کچھ کرنا ہوتا ہے کرنا۔ ایک طبقہ وہ ہے جس کا نظریاتی طور پر ان چیزوں کے ساتھ تعلق کوئی نہیں، لیکن نقالی ہے، نقالی، ان کی نقالی میں وہ اس مہینے کی حرمت کو پامال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہم ہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں، جہالت کی بنیاد پر، علم کی کمی کی بنیاد پر، توہمات کے پیچھے لگ کے اور نقالی کرتے ہوئے یہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اگر وہاں ماتمی لباس ہے، یہاں کیا ہے، سبز کپڑے بناؤ، کٹورا ہاتھ میں دو اور لوگوں کے دروازوں سے بھیک مانگو۔ آپ کے پنجاب میں جا کر آپ دیکھ لیں کہ میں سنی ہوں، میرا نظریہ مختلف الگ ہے، لیکن میں حسین کا منگتا ہوں، ان کو حسین کے مانگت کے نام پر جو ہے سب چولے، ادھر سے آئے تو ادھر سب چولے شروع ہو گئے۔ یہاں پر بھی ان علماء کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے جن کی عوام یہ کرتی ہے۔ دوسرا، وہاں پر تعزیہ نکلتا ہے،
جھنڈے نکلتے ہیں، یہاں پر سبیل لگا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی تعلیم کیا تھی؟ 10 محرم کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے عاشورے کا، عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے۔ یہاں سبیل لگا دی، وہاں تعزیہ، یہاں سبیل ہے۔ سبیلیں لگاؤ، لوگوں کو شربت پلاؤ اور بانٹو۔ وہاں سوگ ہے، سیاہ لباس کے ساتھ ننگے پاؤں گھومنا ہے۔ بعض لوگ پاؤں میں جوتا گرمی ہو یا سردی نہیں پہنتے کہ سوگ ہے۔ یہاں انہوں نے شادی بیاہ سے رکاوٹ ڈال دی کہ شادی محرم میں جائز نہیں۔ مرمت شادی کس طرح ہو سکتی؟ کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ کس نے آپ کو کہا؟ وہاں اگر سوگ کا ایک الگ طریقہ ہے تو آپ نے سوگ کا دوسرا طریقہ ایجاد کر لیا کہ محرم میں شادی جائز نہیں۔ یہ خرافات ہیں، یہ بدعات ہیں۔ وہاں پر اگر 10 محرم کو جلوس ہے ایک اپنے طریقہ کار کے مطابق، یہاں پر اپنی بہو، اپنی بیٹیاں، اپنی بیویاں، اپنے بچے لے کر قبرستان میں چلے جاتے ہیں۔ 10 محرم ہے جی، کیا کرنا ہے؟ قبر کو جو ہے وہ لیپا پوچھی کرنی ہے۔ وہاں اگر 10 محرم کو جلوس نکلتا ہے، یہاں قبروں والوں کو دلاسے جا کر دے دیتے ہم اپنے اپنے فوج شدگان کو، 10 محرم ہے قبر کی لیپا پوچھی کر لو۔ کس نے کہا آپ کو؟ کس کتاب میں آیا ہے؟ کس حدیث میں آیا ہے؟ کس امام نے بتلایا ہے؟ کس صحابی کا فعل ہے؟ کس محدث نے سمجھایا ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو آپ قبر والوں کو جا کے دلاسے دیں، لیپا پوچھی کریں، اس کی مٹی کو تازہ کریں، یا جو کچھ بھی ہوتا ہے 10 محرم کو صبح صبح آپ جانتے ہی ہیں۔ تھی میری اور رقیب کی راہیں جدا جدا، وہاں تو چلو مسئلہ یہ ہے نا، تھی میری اور رقیب کی راہیں جدا جدا، آخر میں دونوں کوچا ہے یاراں میں، کوچا جانا میں مل گئے۔ آخر میں کام ہم نے بھی وہی کر لیے جو انہوں نے کرنے تھے، کام ہم نے بھی وہی کیے۔ وہاں پر بعض دفعہ واقعات کو پورے محرم میں، بلکہ ابتدائی 10 جو ہیں تاریخیں ہیں، ان 10 تاریخوں میں بہت ہی زیادہ من گھڑت قسم کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ ایسے ایسے واقعات کہ جو کذاب اور وضاع قسم کے راوی ہیں نا، جنہوں نے بڑے بڑے جھوٹ بولے، اگر وہ یہ والا جھوٹ سنے تو حیران ہی رہ جائیں کہ ایسے جھوٹ کرنے والے لوگ، عجیب طرح کے جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں جو لاجیکلی بھی درست نہیں ہوتے اور تاریخی شواہد کی بنیاد پر بھی درست نہیں ہوتے۔ اور ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، جو لوگ، جو خانوادہ صبر و تحمل کا پیکر ہے، صبر و ہمت، استقامت، جن کے رگ و ریشہ میں سمائی ہوئی ہے حضرت حسنین کریم ہے، ان جیسا کوئی استقامت والا ہو سکتا ہے؟ ان جیسا کوئی ہمت والا ہو سکتا ہے؟ ان جیسا تحمل، برداشت، صبر کا مظاہرہ کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ ان کے نام پر ایسی بے صبری کا مظاہرہ اور ایسے واقعات پر بیان کرنے والے وائز کا بھی رونا اور سامعین کا بھی رونا، ان کے صبر و ہمت اور استقامت کو ان کے نام پر مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ وہ خاندان ہے جن کے نانا حضور کو 13 سال مکہ میں جو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن زبان سے کبھی آہ نکلی، یہ وہ ہیں۔ یہ کبھی اتنی بے صبری اور بے تحملی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ اور حضرت حسنین کریمین، ان کی فضائل اور حضرت حسین کی شہادت بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ ان کی فضیلت، ان کا مقام بہت زیادہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے نام پہ ہم دین کے اندر بگاڑ کرتے جائیں۔ صدمہ، دکھ، تکلیف، اور یہ واقعہ جو ہے بڑا المناک ہے، اس سے ہر مسلمان کو تکلیف ہے۔ حضرت حسین کی شہادت ہر مسلمان کے لیے کیا ہے؟ تکلیف کا باعث ہے، لیکن تکلیف آ جانے کے بعد کرنا کیا ہے؟ وہ اسلام کی تعلیمات پر عمل، ان کے منہج کو چلا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دور میں شہادتیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن آپ 8 سال ان کے بعد زندہ رہے۔ 8 سالوں میں کبھی تعزیہ، کبھی جلوس، کبھی ماتم، کبھی شوق، کبھی کوئی ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ آپ کے دور میں احد کے شہداء شہید ہوتے ہیں، آپ کے بعد دیگر کئی صحابہ کی مظلومانہ شہادت بھی ہوتی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ،
ان کی شہادت بھی مظلومانہ شہادت ہے جو اسی ذوالحجہ کے مہینے میں ہوئی. حضرت امیر المؤمنین علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی دور خلافت اس کے بعد ہے. حضرت عثمان کی شہادت کے بعد خلیفہ کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. آپ نے کوئی ایک جلوس دیکھا ہو قاتلین عثمان کے حوالے سے؟ شہادت عثمان کے حوالے سے کوئی جلسہ دیکھا ہو؟ کوئی تعزیہ دیکھا ہو؟ کوئی سینہ کوبی دیکھی ہو؟ وہی حسنین کریمین جوان ہو چکے ہیں اور ان کے سامنے صحابہ کی شہادتوں کی ایک داستان اور ایک لسٹ موجود ہے. کوئی ایک حوالہ سچا یا جھوٹا تاریخ کا کوئی دکھا دے حسنین کریمین نے، علی المرتضیٰ نے کبھی کسی کی شہادت پر کوئی غم کا دن منایا؟ چلو باقی چھوڑ دیجیے، لوگ کہہ دیں گے او جی صحاب تو تھے ہی برے نا، ان کی شہادت کیا بنانی تھی معاذ اللہ. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبھی موت فوت ہوتے ہیں کہ شہید ہوئے نا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کوئی شوق بنایا؟ کوئی ایک حوالہ. کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوئی شوق بنایا؟ نہ اپنے بھائی کا شوق، نہ اپنے والد گرامی کے شوق، نہ آپ کے جو خانوادہ کے لوگ ہیں. اب حضرت حمزہ کون ہے؟ آل رسول میں سے ہے. ان کا شوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کا شوق. حضرات یہ جو ہم کرتے ہیں نا اپنے اپنے طبقات میں رہ کر اپنی اپنی طرف سے بدعات، ایک علاقے کی بدعت کچھ اور انداز سے ہے، دوسرے علاقے کی بدعت کچھ اور انداز سے ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بدعات اور خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں صحیح اسلامی تعلیمات کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.